الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتكميل مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام حضرات درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
معزز سامعین گرامی و قدر، ذو الحج کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کی 18 تاریخ کو خلیفہ سوم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ذو الہجرتین ذو النورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اسی نسبت سے گزشتہ جمعہ میں نے کچھ فضائل و مناقب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کیے تھے۔ وقت کی قلت کے پیش نظر موضوع ادھورا رہ گیا تھا۔ کچھ فضائل بیان کر دیے تھے اور کچھ آج بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں نے ان کا نام و نسب اور ان کا قبول اسلام، ان کا بچپن، ان کی خصوصیات، ان کے نکاح جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں سے ہوئے، اور 2 مرتبہ حضرت عثمان غنی کا ہجرت کرنا، اور حضرت عثمان غنی کی کتابت وحی کرنا، جو میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت عثمان غنی نے سورۃ الحجرات سے لے کر سورۃ الناس تک قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھا ہے۔ اسی طرح آپ کی شرم و حیا کے حوالے سے بھی جو احادیث آئی ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے بیان کی تھی، اور حضرت عثمان غنی کا جامع القرآن ہونا بھی گزشتہ جمعہ میں نے بیان کیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں جو ویسے تو تمام فضائل ہی بہت بڑی فضائل ہیں، بہت بڑی فضیلتیں ہیں، لیکن جو فضیلت حضرت عثمان غنی کی سب سے انوکھی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو عمرے کے لیے اپنے ساتھ لے کر مکہ کی طرف چلے تو حدیبیہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ مشرکین مکہ یہ عہد کر چکے ہیں کہ ہم حضور کو اور ان کے ساتھیوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر مکہ مکرمہ روانہ کیا کہ حضرت عثمان غنی تاکہ وہاں جا کر ان کو سمجھائیں کہ ہم یہاں کسی لڑائی کی غرض سے نہیں آئے، بلکہ ہم صرف عمرہ کرنے کی غرض سے آئے ہیں اور عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اعتماد تھا کہ 1400 صحابہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفیر بننے کے لیے۔ گویا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور تمام مسلمانوں کے سفیر بن کر گئے۔ سفیر کا ایک اپنا مقام ہوتا ہے، سفیر پر اگر حملہ ہو تو وہ گویا اس پر حملہ تصور کیا جاتا ہے وہ جس کا سفیر ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں مختلف ممالک کے سفیر ہوتے ہیں، سفارت خانے ہوتے ہیں،
تو کسی بھی سفیر پر حملہ، اس ملک پر حملہ تصور ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر بن کر، مسلمانوں کے سفیر بن کر حضرت عثمان غنی مکہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان پر اعتماد تھا، اس اعتماد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر بنا کر بھیجا کہ عثمان خیانت نہیں کریں گے، اور پھر حضرت عثمان بھی اس اعتماد پر پورے اترے۔ ابو سفیان نے حضرت عثمان سے کہا کہ ہم آپ کے نبی کو تو نہیں آنے دیں گے اور آپ کے دیگر ساتھیوں کو بھی نہیں آنے دیں گے، تو چلو آپ آ گئے ہیں، آپ عمرہ کر لیں، آپ عمرہ کر کے چلے جائیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میرے نبی کو تم یہاں نہیں آنے دو گے، میرے ساتھیوں کو جب یہاں نہیں آنے دو گے، میں بھی عمرہ نہیں کرتا۔ یہ نہیں سوچا کہ مجھے چلو عمرے کا موقع مل رہا ہے میں کر لوں عمرہ، فرمایا نہیں۔ حضرت عثمان غنی نے یہ مسئلہ سمجھا دیا کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوں گے یا رسول اللہ کی اجازت نہیں ہوگی، وہ عبادت بھی عبادت نہیں رہے گی۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ہوگی، آپ موجود ہوں گے تو وہ عبادت بنے گی۔ جہاں آپ نہیں ہوں گے، آپ کی اجازت نہیں ہوگی، وہ عبادت نہیں کہلائے گی، بھلے آپ 1000 چکر لگاتے رہیں بیت اللہ کے، صفا و مروہ کے 1000 طواف کرتے رہیں، وہ عبادت نہیں کہلائے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑی دیر کے لیے وہاں روک لیا گیا اور ادھر افواہ پھیلا دی گئی کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اب یہاں سے حضرت عثمان کی ایک اور فضیلت شروع ہوتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک حضرت عثمان غنی کے قتل کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ایک درخت تھا، کیکر کا درخت، اس درخت کے نیچے بیٹھ کر تمام صحابہ کو بلایا اور تمام صحابہ سے وہاں بیعت لی، موت پر، اس بات پر بیعت لی کہ جب تک خون عثمان کا بدلہ ہم نہیں لیں گے اس وقت تک ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، یا خود قتل ہو جائیں گے یا عثمان کے خون کا بدلہ لے لیں گے۔ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی حضرت عثمان کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان کے لیے 1400 صحابہ قربان کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار تھے۔ تھوڑی دیر بعد مکہ والوں کو پتہ چلا کہ یہ تو موت پر بیعت ہو رہی ہے، وہ سمجھ گئے کہ ہماری خیر نہیں ہے، تو کسی نے آ کر بتا دیا کہ عثمان قتل نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی کہ حضرت عثمان شہید نہیں ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بایاں ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ پر رکھ کر حضرت عثمان کی طرف سے بیعت کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ میرا بایاں ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے۔ یہ حضرت عثمان کی ایک اور فضیلت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ اب جب یہ بیعت مکمل ہو گئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے وہ تمام صحابہ، وہ 1400 صحابہ جنہوں نے بیعت کی تھی، اللہ نے ان سب سے اپنے راضی ہونے کا اعلان فرما دیا۔ سورہ فتح کے اندر آیت آئی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ درخت کے نیچے بیٹھ کر جن لوگوں نے بیعت کی ہے، بیعت کس چیز پر کی تھی؟ حضرت عثمان کے خون کا قصاص لینے پر۔ تو جن لوگوں نے بیعت کی ہے درخت کے نیچے بیٹھ کر، میں ان سب سے راضی ہو گیا۔ اور صرف یہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی راضی ہو گئے، صرف فرمایا نہیں فعلم ما فی قلوبہم، اللہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کے دلوں میں کیا ہے۔ فانزل السکینۃ علیہم، اللہ نے ان پر سکون نازل کر دیا، ان کو اطمینان عطا کر دیا۔
یہ ساری برکتیں کس کی وجہ سے نازل ہوئی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے. یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کی قیمت 1400 صحابہ ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ میں شامل فرمایا. عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابہ ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں جنت کی بشارت دے دی تھی. نام لے لے کر جنت کی بشارت دی. فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ و زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ. یہ 10 صحابہ جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں انہیں جنت کی بشارت دے دی تھی کہ یہ جنت میں جائیں گے سیدھے. ان میں ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو کئی مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارتیں دی. کوئی ایک موقع نہیں آیا جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ سے. حضرت رقیہ یہ ابو لہب کے بیٹے عتبہ کے نکاح میں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے اس کا نکاح کیا تھا. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو ابو لہب کے دباؤ پر اور ام جمیل جو اس کی بیوی تھی ابو لہب کی، ان دونوں کے دباؤ پر عتبہ نے حضرت رقیہ کو طلاق دے دی. ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، رخصتی سے پہلے طلاق دے دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ کا نکاح، اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا. جب حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عثمان، میری بیٹی سے نکاح کے بدلے میں اللہ نے تمہیں جنت دے دی ہے. تو نکاح رقیہ کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو جنت کی بشارت دی. اور جب حضرت عثمان کا نکاح حضرت رقیہ سے ہوا کہ تو مکہ کے اندر اس وقت لوگ اس جوڑے کی مثالیں دیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ ان سے بہترین جوڑا آج تک نہیں ہوا عرب کے اندر. عثمان اور رقیہ کا جوڑا سب سے بہترین جوڑا. مشرکین بھی مثالیں دیا کرتے تھے، مسلمان بھی مثالیں دیا کرتے تھے. اور حضرت عثمان اور حضرت رقیہ یہ واحد میاں بیوی ہیں اسلام کے اندر جنہوں نے 2 ہجرتیں کی ہیں. جب سے انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا ہے 2 نبیوں نے اپنی بیویوں کے ساتھ ہجرت کی ہے. ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام، دوسرے حضرت لوط علیہ السلام. ان 2 انبیاء نے اپنی بیویوں کے ساتھ اسلام کے لیے اپنا گھر بار، اپنا جائیداد، اپنا علاقہ، اپنے ماں باپ چھوڑ چھاڑ کر ہجرت کی ہے اللہ کے لیے. اور اسلام کے اندر واحد حضرت عثمان اور حضرت رقیہ ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے سب سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء میں حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کے بعد میری امت کے اندر عثمان اور رقیہ ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑا ہے. اب جب حضرت رقیہ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت رقیہ بیمار تھی، جب ان کا انتقال ہونے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے فرمایا کہ آپ اپنی بیوی کے پاس رہو، تمہیں غزوہ بدر میں شامل ہونے کا ثواب ملے گا. تو حضرت عثمان حضرت رقیہ کی تیمارداری میں مصروف تھے، غزوہ بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے. لیکن جب غزوہ بدر کی غنیمت آئی، مال غنیمت آیا، تو حضرت عثمان کو باقاعدہ ایک مجاہد کے برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ عطا فرمایا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر سے واپس آئے تو حضرت رقیہ کا انتقال ہو چکا تھا. تو حضرت عثمان کا دل ٹوٹ سا گیا تھا، آپ بہت پریشان تھے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اس داماد کی پریشانی دیکھی نہ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم حضرت عثمان کے نکاح میں دے دی. کچھ عرصے بعد حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا. حضرت رقیہ سے حضرت عثمان کا ایک بیٹا تھا جن کا نام تھا عبداللہ بن عثمان. وہ بچپن میں انتقال کر گئے تھے. تو بیٹے کے انتقال کا صدمہ، پھر بیوی کے انتقال کا صدمہ، ڈبل صدمہ حضرت عثمان کو تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے داماد کی غمی دیکھی نہ گئی. حضرت ام کلثوم جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی تھی، وہ حضرت عثمان کے نکاح میں دے دی. کچھ عرصے بعد حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا. حضرت عثمان پھر غم زدہ رہنے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو یکے بعد دیگر تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا. ایک روایت میں ہے کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو یکے بعد دیگر تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا. ایسے داماد ملتے ہیں کسی کو؟ الا قلیل کوئی ملتا ہوگا. عام طور پر ایسے داماد ناپید ہیں. دوسرا موقع جب آیا کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، مسلمانوں کے پاس جو مدینہ کے اندر جو کنویں تھے پانی کے، کسی کنویں میں بھی میٹھا پانی نہیں تھا پینے کا، کھارا پانی تھا. ایک میٹھے پانی کا کنواں تھا جس کا پانی میٹھا اور شیریں تھا، لیکن وہ ایک یہودی کے قبضے میں تھا. مسلمانوں کو پانی کی بڑی پریشانی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کوئی ہے جو یہ میٹھا کنواں پانی کا خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، مدینہ کے لوگوں کے لیے وقف کر دے. حضرت عثمان غنی فرمایا کہ جو وقف کر دے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں. حضرت عثمان غنی اٹھ کر گئے، یہودی سے بات کی. یہودی نے کہا کہ میرا تو کاروبار اس سے چلتا ہے. وہ پانی بیچتا تھا جیسے آج کل ہمارے ہاں پانی بکتا ہے. کیسے پانی بیچتے ہیں؟ آپ کی لائنوں میں پانی نہیں آتا لیکن آپ کو خریدنا پڑتا ہے. پانی بیچ کر لوگ اربوں ڈالر اربوں روپے کما رہے ہیں، اور یہ مصیبت صرف کراچی پر ہے، باقی کہیں نہیں ہے. تو یہ پانی بیچنا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. مسلمانوں کا طریقہ کیا ہے کہ پانی وقف کرو، کیونکہ پانی اللہ پاک فری میں نازل کرتے ہیں. جب اللہ پیسے نہیں لیتے، یہ لوگ انہوں نے آمدنی کا ذریعہ بنا لیا ہے اس کو. لوگ پیاسے مر رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کسی کو. اور لوگ بھی ماشاءاللہ لمبی تان کے سوئے ہوئے، لوگوں کو بھی پرواہ نہیں. یہ کہتے ہیں ہم پر جتنا ظلم جبر کرتے جاؤ ہم برداشت کرتے جائیں گے. تو بہرحال مسلمانوں کا طریقہ کیا ہے کہ پانی مسلمانوں کے لیے بلکہ عوام کے لیے وقف کر دینا. حضرت عثمان نے اس کو کہا کہ چلو تم ایسا کرو، آدھا کنواں بیچ دو. کنویں کی قیمت تھی 35,000 درم، بعض روایت میں ہے کہ 1,00,000 درم. اس نے کہا، وہ لالچ میں آ گیا، اس نے کہا چلو اچھا ہے، رقم بھی مل رہی ہے اور کنواں بھی آدھا بیچنا پڑ رہا ہے، چلو ایک دن میں پانی بیچ لیا کروں گا. ایک دن عثمان بیچیں گے، اور عثمان جو ہے وہ بڑے مہنگے داموں بیچیں گے پانی، میں کم داموں میں بیچوں گا تو لوگ مجھ سے زیادہ خریدیں گے. حضرت عثمان نے آدھا کنواں خرید کر اس سے یہ معاہدہ کر لیا کہ ایک دن کنواں میرے اختیار میں ہوگا، ایک دن تمہارے اختیار میں ہوگا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب جب حضرت عثمان کا دن ہوتا تھا اس دن پانی فری تھا، لوگ آتے تھے اس دن اگلے دن کا بھی اسٹاک کر لیتے تھے، پانی بھر کے لے جاتے تھے. یہودی والے دن کوئی پانی خریدتا ہی نہیں تھا. وہ تو پریشان ہو گیا. اس نے حضرت عثمان سے آ کر کہا کہ آپ باقی آدھا بھی خرید لیں. حضرت عثمان نے اس سے باقی آدھا بھی خرید لیا اور ٹوٹل رقم اس کو دی 35,000 درم. اور وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے بلکہ مدینہ کی پوری آبادی کے لیے حضرت عثمان نے وقف کر دیا. مدینہ میں رہنے والے یہودی ہو یا مسلمان ہو یا کوئی بھی ہو، وہ سب اس کنویں سے پانی بھر کے استعمال کر سکتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنواں جس کا نام تھا بئر روما، آپ ذرا سرچ کر کے دیکھیں نیٹ پر کہ آج بھی وہ جو بئر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا اخلاص آپ ملاحظہ فرمائیں، کتنے اخلاص کے ساتھ اس کنویں کو خرید کر عوام کے لیے وقف کیا تھا.
کہ آج بھی وہ صدقہ جاریہ حضرت عثمان غنی کے ثواب میں لکھا جا رہا ہے. آج بھی اس کنویں سے قریب قریب کے زمینوں کو سیراب کیا جانے لگا. وہ جب قریب قریب کی زمینیں سیراب ہونے لگی، وہاں کھجور کے درخت اگ گئے، ان کھجوروں کے درختوں سے آمدنی ہونے لگی. پھر اس کے بعد جب آل سعود آئے، جو ابھی سعودیہ کے حکمران ہیں، انہوں نے اسی کنویں کے ارد گرد مزید کھجور کے درخت لگائے. تقریباً 1500 درخت لگائے گئے کھجور کے، اور ان کھجور کے درختوں کو اسی بیر روما سے سیراب کیا جاتا ہے. پھر جب وہ درخت کی آمدنی جب بڑھنے لگی تو حضرت عثمان غنی کے نام سے وہاں کے بینک میں اکاؤنٹ کھولا گیا باقاعدہ. اس اکاؤنٹ کے اندر وہ رقم جمع ہونے لگی. پھر حضرت عثمان غنی کے نام سے ایک پلاٹ خریدا گیا. اس پلاٹ کے اوپر فندق عثمان بن عفان کے نام سے ایک رہائشی ہوٹل تعمیر کیا گیا. اس ہوٹل کی سالانہ آمدنی اس وقت 50 ملین ریال ہے. وہ آدھی آمدنی وہاں کے غرباء اور فقراء میں تقسیم کی جاتی ہے، اور باقی آدھی آبادی جو ہے، باقی آدھی رقم جو ہے وہ دیگر ممالک کے اندر جو لوگ ہیں غرباء، ان میں وہ تقسیم کی جاتی ہے. اور یہ سارا ثواب حضرت عثمان کے کھاتے میں لکھا جا رہا ہے. یہ اخلاص کی برکت تھی. آج بھی اگر کوئی کام اخلاص سے کیا جائے تو وہ صدقہ جاریہ بن جاتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صدقہ ہوتا ہے. اور وہ کنواں آج بھی جاری ہے، وہاں سے پانی آج بھی نکل رہا ہے. تو یہ وہ کنواں بیر روما حضرت عثمان غنی نے جب خرید کر وقف کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی. مسجد نبوی یہ چھوٹی سی جگہ پر تھی. جب زیادہ لوگ مسلمان ہونے لگے، مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی، تو مسجد میں جگہ کم پڑ گئی، چھوٹی پڑ گئی مسجد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو مسجد نبوی کے قریب کی زمین خرید کر مسجد نبوی کے لیے وقف کر دے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور مسجد نبوی کی قریب کی ساری زمینیں خرید کر مسجد نبوی کے لیے وقف کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تمہیں میں جنت کی بشارت دیتا ہوں. پھر غزوہ تبوک کا موقع آیا جسے جیش العسرہ کہا جاتا ہے. غربت کا موسم تھا، گرمی تھی سخت، مسلمانوں کے پاس جنگ لڑنے کے لیے ساز و سامان بھی نہیں تھا. اور یہ غزوہ تبوک یہ تھا بھی روم کی طاقت سے، جو اس وقت کی سپر پاور تھی، اس کے خلاف یہ غزوہ لڑا جانا تھا. مسلمانوں کے پاس ساز و سامان نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کون ہے جو غزوہ تبوک کے لیے مسلمانوں کو ساز و سامان مہیا کرے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، سب سے پہلے 100 اونٹ کچاووں اور اس کے ساز و سامان کے ساتھ اس جہاد کے لیے وقف کر دیے. غزوہ تبوک کے لیے 100 اونٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان کیا، فرمایا کون ہے جو مسلمانوں کے لیے اس جہاد کے لیے غزوہ تبوک کے لیے مسلمانوں کی مدد کرے. حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہوئے. 950 اونٹ مع ساز و سامان کے، 50 گھوڑے اور 1000 دینار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ اعلان کیا. حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہوئے، 10,000 دینار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں لا کر ڈال دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دیناروں کو اٹھاتے، ایک ہاتھ سے اٹھاتے دوسرے ہاتھ میں ڈالتے، پھر دوسرے ہاتھ سے اٹھاتے پہلے ہاتھ میں ڈالتے. یوں اس طرح کرتے کرتے فرمایا اے عثمان ما غر ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد تجھے تیرا کوئی عمل بھی نقصان نہیں پہنچائے گا. یعنی اے عثمان اللہ نے تیری آگے کی زندگی بھی بخش دی ہے. آگے بھی اگر تجھ سے کوئی عمل ہو گیا جو ناپسندیدہ ہو، اللہ نے تجھ سے وہ بھی معاف کر دیا ہے. آج کے بعد تجھے کوئی تیرا عمل نقصان نہیں پہنچائے گا. نبی کریم صلی اللہ، آخری بات کر کے ختم کر دوں. ایک حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں بیٹھے تھے. اس باغ کا دروازہ تھا اور فرماتے ہیں کہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا تھا. تو کوئی شخص آیا، اس نے دروازہ کھلوایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باہر جاؤ، جو آدمی دروازہ کھلوا رہا ہے، دروازہ بجا رہا ہے، اس کو جنت کی بشارت دو اور ان کو اندر لے آؤ.
حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ میں جب دروازے پر گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو فرماتے ہیں کہ میں ان کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ دروازہ بجایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ جو آدمی بھی دروازے پر ہے اس کو جنت کی بشارت دو اور اس کو لے آؤ میرے پاس۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ میں دروازے پر گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، فرماتے میں ان کو لے کر انہیں جنت کی بشارت دی اور ان کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ تیسری مرتبہ پھر دروازہ بجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ دروازے پر جو آدمی ہے ان کو جنت کی بشارت بھی دو اور ایک آزمائش کی خبر بھی دو کہ تمہارے اوپر ایک آزمائش بھی آئے گی، اور انہیں لے آؤ میرے پاس۔ فرماتے ہیں کہ میں جب دروازے پر گیا تو دروازے پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں جنت کی بشارت دی اور فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ پر ایک آزمائش آئے گی، تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ اللہ مالک، تو حضرت عثمان کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے۔ تو یہ وہ مقامات ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو ان کی زندگی میں جنت کی بشارت کئی مرتبہ دی ہے مختلف مواقع پر، اور یہ تو مہر ہے نا بالکل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، کہ ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے جنت میں، اور جنت کے اندر میرا رفیق عثمان ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنتی ہونے میں کوئی شک ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رفیق قرار دیا حضرت عثمان غنی کو۔ ابواب الفتن کے اندر تمام کتب احادیث میں فتن کے ابواب میں ایک حدیث ملتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے بڑا فتنہ جب شروع ہوگا، فتنہ شروع ہوگا حضرت عثمان غنی کی شہادت سے۔ یہ ابتدا ہو جائے گی فتنوں کی کہ جب مسلمانوں کی تلوار حضرت عثمان غنی پر چلے گی، حضرت عثمان غنی شہید ہوں گے، اس کے بعد پھر یہ تلوار کبھی بھی میان میں نہیں جائے گی، قیامت تک یہ لوگ لڑتے رہیں گے، اور اس امت کا سب سے آخری فتنہ دجال ہوگا۔ یعنی جس فتنے کی ابتدا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہوگی، اس کی انتہا دجال پر ہوگی۔ تو حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد سے جو فتنے اس امت میں نکلے، جو فتنے اس امت میں پھوٹے، آج تک امت لڑ رہی ہے اور آج تک وہ فتنے ختم نہیں ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے، ہم سب کی اس فتنے سے حفاظت فرمائے۔ ایک اور مقام پر ایک غالباً تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے یا کسی حدیث کی کتاب میں لکھا ہے، فرمایا کہ جو آدمی بھی حضرت عثمان غنی کے قتل پر خوش ہے، یعنی اندر سے اگر وہ خوش ہوتا ہے، کبھی بھی خوش ہوتا ہے، وہ لازمی دجال کا ساتھ دے گا، اور اگر وہ دجال کے آنے سے پہلے مر گیا تو وہ قبر میں ہی دجال پر ایمان لائے گا، جو حضرت عثمان کی شہادت پہ خوش ہوتا ہے۔ تو جو لوگ خوش ہوتے ہیں وہ دیکھ لیں، ہم تو اہل سنت ہیں، ہمارے دلوں میں تو سب کا احترام ہے، ہم جس طرح حضرت عثمان کا احترام کرتے ہیں اسی طرح حضرت علی کا بھی احترام کرتے ہیں، اور جو منکرین ہیں حضرت عثمان کی شہادت پر خوش ہوتے ہیں وہ 18 ذوالحجہ کو عید غدیر مناتے ہیں۔ 18 ذوالحجہ حضرت عثمان کی شہادت کا دن ہے، اس دن کو عید کے طور پر مناتے ہیں۔ ان سے بڑا لعنتی کوئی ہو سکتا ہے؟ یہ دجال کے ساتھی ہیں۔ اگر یہ دجال کے آنے سے پہلے مر گئے تو قبر میں دجال پر ایمان لائیں گے، اور اگر زندہ رہے تو یہاں دجال کا ساتھ دیں گے، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جنہیں اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے اور جنت کے اندر اپنا رفیق قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔